میں کھایا اچھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کا رزق، منع نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں، کھاؤ پیو، لیکن ایک جگہ فرمایا ولا تسرفوا، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، اللہ کا رزق استعمال کرنا، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ تم نے یہ نہ ہو بیکار اس کو کر دو اور اسراف کر کے چھوڑ دو، اس چیز سے منع کیا۔ اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں ہے، ہمیں اچھی زندگی گزارنے سے منع نہیں، لیکن اس اچھی زندگی گزارتے گزارتے یہ نہ ہو کہ دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم لالچ میں آ جاؤ کہ میں اچھا رہنا چاہتا ہوں، اچھا بن سنور کے رہنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں۔ یاد رکھیں جو لوگ لالچ کرتے ہیں وقتی طور پر، بے شک وہ زیادہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں، گنتی پیسوں کی زیادہ کر لیں، حرام کر کے، رشوت لے کر، کرپشن کر کے، لیکن اس مال کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بندہ جتنا مرضی سوچے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے اور اللہ پاک نے بھی یہ حکم فرمایا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا نام عثمان خیر آبادی تھا، بڑے ہی اللہ والے تھے، نیکوکار تھے، لطافت والے، عبادت و ریاضت کرنے والے تھے۔ آپ کی ایک دکان تھی، صبح سے لے کے شام تک دکان پہ کام کرتے، نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے کھوٹا سکہ لے کر، اس زمانے میں درہم اور دینار چلتے تھے، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا۔ کھوٹا سکہ اس کو بولتے تھے جس کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا وہ مٹ جاتا تھا، وہ کھوٹا ہوتا۔ لوگ کھوٹا سکہ دیتے، اس کے بدلے کوئی چیز مانگتے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہچان جاتے یہ کھوٹا سکہ ہے، لیکن کسی کو یہ نہ کہتے کہ یہ تم کھوٹا سکہ لے کے آئے ہو، جو چیز اس کو چاہیے ہوتے وہ دے دیتے۔ کئی لوگ شرارت بھی کرتے، جان بوجھ کر اس دکان پہ جاتے ان بزرگوں کی، کیونکہ وہ کھوٹے سکے لے لیتے ہیں۔ ساری زندگی آپ اسی طرح گزارتے رہے، کھوٹے سکے قبول کرتے رہے، لوگوں کو جو چیز چاہیے ہوتی وہ دیتے رہے۔ زمانہ گزر گیا، آپ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ آخری لمحات تھے آپ کے، دوست بیٹھے ہیں پاس، گھر والے ہیں، ہمسائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا ساری زندگی میں نے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیے، مولا ساری زندگی مجھے پتا تھا کہ فلانا بندہ کھوٹا سکہ لے کے آیا ہے، لیکن میں اس کو کہتا نہیں تھا کہ تم کھوٹا سکہ لے کے آئے ہو، بس میں تیری رضا کے لیے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا۔ اے اللہ، جس طرح میں نے تیرے بندے کے کھوٹے سکے کو قبول کیا، میں نے کہا نہیں کہ مولا یہ کھوٹے سکے ہیں، ان کو وہ چیز دیتا رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میں بھی کھوٹا سکہ ہوں، مولا میرے عمل بھی کھوٹے ہیں، میں مانتا ہوں کہ میں عبادت صحیح کر نہ سکا، میں مانتا ہوں کہ میں روزے صحیح طریقے سے رکھ نہیں سکا، لیکن مولا کھوٹا ہونا، تیرا بندہ ہو کر تیرے بندوں کے کھوٹوں سکوں کو قبول کرتا رہا، مولا آج اس کھوٹے سکے کو بھی قبول کر لے، اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ الفاظ کہتے جا رہے تھے تو لوگوں کو اس وقت پتا چلا کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ، اس کو پتا بھی تھا کہ ہم کھوٹے سکے دیتے ہیں لیکن پھر بھی لیتا رہا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آگے بڑھنے کی لگن بس زیادہ ہو جائے، بس پتر 1 لاکھ تو بھیجنا نا، 2 لاکھ بھیجیا کر، گزارا نہیں ہوتا ساڈا، یہ ہمارا حال ہے۔ خودکشی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے خودکشی کی۔ کیوں کی؟ کہ گھر والے کہتے تھے کہ زیادہ پیسے بھیجا کرو، وہ آگے سے کہتا تھا میں محنت کرتا ہوں۔ میڈیا نے بھی چلائی یہ خبر، وہ اس نے ویڈیو بھی بنائی، میں دیکھ کر حیران ہو گیا
کس کی وجہ سے خودکشی کی؟ اپنے والد کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں پیسے تھوڑے ہیں، وہ کہتا ہے میں یہاں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ بھی تھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ آگے بڑھنے کی لگن۔ یہ لالچ نے ہمیں